جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت احکم الحاکمین کا یہ مہمان ماہ رمضان، ماہ غفران بڑی تیزی سے ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے آخری عشرے کی ابتدا ہو چکی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ آج ہر مومن کے دل کی کیفیت خوشی اور افسوس کے جذبات کے ساتھ لبریز ہے۔ خوشی اس بات کی ہے ہر مومن کو، ہر بندہ مومن کو، کہ اللہ رب العزت احکم الحاکمین کا یہ بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ اس میں روزہ رکھنے کی، صدقہ و خیرات کرنے کی، قیام اللیل کی اور تلاوت قرآن کی اللہ رب العزت احکم الحاکمین نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً اس چیز پہ ہر مسلمان خوش ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر، اس عظیم مہینے کے اندر جتنی ہمیں محنت کرنی چاہیے تھی، جس اخلاص سے ہمیں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تھی، جس اخلاص سے ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے تھا، اور جس محنت کے ساتھ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، یقیناً ہم اس چیز کا حق ادا نہیں کر سکے، اور ہم اس غلطی پہ اپنے رب کے سامنے شرمسار بھی ہیں، شرمندہ بھی ہیں، اور اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس کوتاہی سے درگزر فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعا گو بھی ہیں کہ جو باقی دن بچے ہیں، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ دیکھیے الحمدللہ آخری عشرے کی ابتدا ہو چکی ہے، اور یہ وہ عظیم عشرہ ہے کہ جس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، اذا دخل العشر، کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا، احیا لیلہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کی راتیں جاگ کر گزارا کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل کو بھی آپ جگایا کرتے تھے، وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، اور اللہ کی عبادت کے اوپر نبی علیہ السلام اب جو ہے وہ کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے اس عشرے کی قدر کریں، اور اس عشرے کے اندر جو کرنے والے کام ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اس عشرے کے اندر جو کرنے والے کام ہیں ان میں سے اہم ترین کام کیا ہے؟ وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے، اس عظیم رات کی تلاش ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، من حرم خیرہا فقد حرم، اصل محروم شخص وہ ہے کہ جو لیلۃ القدر کی عظمت اور اس کے اجر و ثواب سے محروم کر دیا گیا۔ وہ عظیم رات کہ جس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ 1000 مہینے سے بھی افضل ہے، اس سے بھی بہتر اللہ نے قرار دی ہے۔ آج بہت سے کم ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو، اور اس ایک رات کی عبادت اللہ کا قرآن سمجھاتا ہے تقریباً 83 سال کی بندگی سے بھی زیادہ اللہ کی جناب کے اندر بہتر ہے۔ اللہ ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس آخری عشرے کے اندر جو ہے اعتکاف ہے، جو کہ نبی کائنات علیہ السلام کا مسنون عمل ہے۔ پھر اس کے بعد صدقۃ الفطر ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، جناب اگر میری زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آئے، رمضان کا آخری عشرہ آ جائے اور اس کی طاق راتیں آ جائیں، تو آپ فرمائیے میں اپنے رب سے کیا دعا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اس عشرہ میں ایک بکثرت جو دعا کرنی ہے وہ یہ ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے میرے پروردگار انک عفو، بے شک آپ بخشنہار ہیں، کریم بہت ہی مشفق ہیں، مہربان ہیں، تحب العفو، اور معافی تو آپ کو بہت پسند ہے، فاعف عنا، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بھی درگزر فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین
اس ماہ مقدس میں میری اور آپ سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمیں اس آخری عشرے سے بہت اور بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ کمی کوتاہی جو سابقہ دونوں عشروں کے اندر ہم سے سرزد ہوئی ہے، اللہ ہمیں اس کی معافی تلافی کا موقع نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔